افغانستان میں طالبان کی حکومت کو 6 ماہ ہو گئے. جنگ تو ختم ہو گئی لیکن امن ابھی تک اس تباہال ملک میں امید اور نارمل زندگی کی گہما گہمی کی نوید نہیں بن پایا. ما بسیار بیچاره هستیم، بسیار ناتوان هستیم. هر کسی که امی کمک را میکنه بیاره در افغانستان از هر کشوری که هسته بسیار تشکری میکنیم ازشان. میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. طالبان کی حکومت سنبھالنے سے پہلے بھی افغانستان کے زیادہ تر عوام کے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے، لیکن اس وقت تو مشکلات کا ایک پہاڑ ہے جو افغان عوام کے سامنے ہے. ما بسیار دیر بعد از خانه بیرون شدیم به خاطر از اینکه ما کم سودا کار داشتم. امروز آمدم به بیرون، قیمت ها بسیار زیاد بلند است و ما خودم کارمند دولت بودم، فعلا بیکار هستم، در خانه هستم، نه معاش است، شوهرم مریض است در خانه بدون وظیفه. موږ مخکې اتلس کارمندان چې اته ښځینه او لس نارینه ودرلودله چې د اوس لپاره موږ ټول ته رخصت ورکړی دی. د اقتصادي مشکلاتو کوم هغه اعلانات او قراردادونه چې مو درلود ټول لغوه شوي. نو زموږ اندېښنه دا ده چې دغه علمي کدرونه چې زیاتره یې په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي، د ماسترۍ او دکتورا تر کچې یې زده کړې لرلې، د دوی ځای به څوک ډکوي؟ د استادانو فرار یوه جدي موضوع ده او زما په ګمان باندې تر ډیره به د افغانستان پوهنتونونه د دغه لوی مشکل سره لاس او ګریوان وي. 35 سال بعد کم سے کم یہ تو ہے کہ پہلی بار افغانستان پر ایک سینٹرل اتھارٹی کا کنٹرول ہے. طالبان نے جب اگست میں کابل پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے کچھ اعلانات، کچھ وعدے کیے تھے. افغانستان کو ایک سیکیور ملک بنانا اور عام زندگی کے لیے نارمل سی بحال کرنا. ساتھ ساتھ طالبان نے کابل پر قبضے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بار بار کہا تھا کہ وہ 90s کے طالبان نہیں. بچیوں کے اسکول جانے، خواتین کے کام کرنے، پبلک لائف میں شامل ہونے اور اقلیتوں کی حفاظت کے بارے میں ان کے خیالات اور پالیسیز بدل گئی ہیں. ان دعووں کو تو وقت پرکھ ہی رہا ہے، لیکن امریکی اور یورپی پابندیوں اور اکنامک میل ڈاؤن کا فوری نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے. تو طالبان کے ان وعدوں دعووں کو ذرا ایگزامن کریں. ملک میں اب سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے؟ کیا لوگ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں؟ بی بی سی کی یلدا حکیم قندهار گئیں. هغه څخه وروسته موږ امنیتي ځواکونه البته د دوی سره د دوی د مساجدو حفاظت کوي او دوی ته مو د اسلحې هم ورکړي دي ځان د حفاظت لپاره، او هغه هم اوس هم ازادانه خپل کاروبار خپل ژوند زندگی کوي او خپل مساجدو ته راځي. داسې داعش خو داسې یو پیښې کله ناکله کوي او داسې یو نمونه نشته. داسې ما درته وویل چې مال داسې پیښې خامخا کېدونکې دي او هغه چې موږ لږ وخت دلته سوی دی، انشاءالله زموږ امنیتي دغه ملګري مو په کار اچولي دي، انشاءالله آینده کې به د دې مخنیوی کوو. اور جہاں تک بچیوں کے اسکول جانے کی بات ہے تو کچھ پرائمری اسکول تو چل رہے ہیں لیکن بڑی کلاسز کے بارے میں اب بھی کچھ پتہ نہیں، اور مشکل حالات کے باوجود کچھ لوگ اپنی بچیوں کی تعلیم پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر رہے ہیں. فقط مهم نیست که ما تنها نفس بکشیم، باید ما زندگی کنیم، یا آبرومندانه زندگی کنیم یا آبرومندانه در راه دفاع از وطن خود، در راه دفاع از حق حقوقی اساسی خودمون باید ما از بین بریم. بچه این گفت می کفن تو بپوش، امروز ما میریم امکان داره شاید ما از بین هم بریم. گفتیم اگه با این کارمون یک تغییری هم در کشورمون بیه ما بسیار زیاد خوش میشیم.
اور انسانی بحران کا یہ حال ہے کہ اقوام متحدہ نے افغانستان کی عوام کی مالی امداد کے لیے ارجنٹ اپیل کی ہے۔ افغانستان میں اس وقت 24 ملین سے زیادہ افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے، جو ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے۔ ان کی مدد کے لیے تقریباً $5 بلین درکار ہیں، اور UN کا کہنا ہے کہ افغانستان کو گزشتہ 27 برسوں کی بدترین خشک سالی کا سامنا بھی ہے۔ ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر کم سن بچے ہیں، اور 5 برس سے کم عمر کے 60% بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ یعنی لاکھوں غریب بچے پہلے سے ہی مشکل حالات اور سہولیات کی کمی سے دوچار ہسپتالوں میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ ہر ویروس بریزی تاثیر بکنه ایده کھانا چیز نداره که یعنی طفلکش سم منظم خوراک و چیز تهیه میکنه بعضی خاطر باید خورد اینا ما غریبن کلشان غریبن میبین اما بی غریبن پشت نان پدرشان غریبه به بیرون میگردن اینا اما بی بنده خدا سیکو مثل فانک ور گیس کردن کلشان آماز کردن۔ افغانستان اس وقت مشکلات سے گھرا نظر آتا ہے، کیا مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے؟ طالبان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ افغانی شہریوں کی فلاح و بہبود اس کی اولین ترجیح ہے۔ طالبان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کو تشکیل دینے پر رضامند ہیں، جو کہ انسانی حقوق، خاص طور پر حقوق نصفاں، عورتوں کے حقوق اور انسداد دہشت گردی پر مشتمل ایک حکومت بنا سکے۔ یہ ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے، آلموسٹ ایک ان ریئلسٹک سچویشن ہے، مگر جب تک طالبان اپنے کنسیشنز بڑھا نہیں دیتا، امریکہ پہ ان دا مین وائل یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ڈونرز کے تھرو افغانی ماسز تک، عام افغانی شہریوں تک ڈائریکٹلی ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائے تاکہ وہ اس کیٹاسٹرفی کو کم از کم عارضی طور پر ٹال سکیں۔ لیکن اقوام متحدہ کے مطابق فی الحال تو حالات اس قدر خراب ہیں کہ ہر افغان مرد، عورت اور بچے کو شدید غربت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 6 months after the takeover by the Taliban, Afghanistan is hanging by a thread. For Afghans, daily life has become a frozen hell. In the depths of a freezing Afghan winter, renewal and hope can seem distant. For decades, even centuries, Afghanistan has been unfairly used as a platform for political agendas, geopolitical advantage, ideological dominance, and brutal conflicts and terrorism. As a matter of moral responsibility and regional and global security and prosperity, we cannot abandon the people of Afghanistan. They need peace, they need hope, they need help, and they need it now. انفارچونیٹلی افغانستان کے عوام کے لیے تشدد، غیر یقینی اور غربت نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی یہ ملک قومی، علاقائی اور انٹرنیشنل سیاست، پولیٹیکل گیمز اور اسٹریٹجیز کی قیمت ادا کرتا رہا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان اس وقت ایک بہت ہی مشکل موڑ پر کھڑا ہے۔ بین الاقوامی کوششیں، طالبان کے ساتھ بات چیت، ایڈ کی اپیل سے کیا نتیجہ نکلے گا یہ دیکھنا بھی باقی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ افغان عوام کے لیے ایک اور سخت اور مشکل سال شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔